بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، ویلکم اینڈ نیو ویڈیو۔ سامعین، دیر یا جلد عمران خان صاحب کی پیرول کے اوپر رہائی کا مطالبہ کر دیا گیا۔ وہ رہائی کا مطالبہ کس نے کیا اور اس رہائی کے مطالبے کرنے کے پیچھے بیسک محرکات یا پھر مقاصد کیا ہیں، وہ مقاصد بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور دوسرا یہ کہ محمود خان اچکزئی صاحب جو ہے نا، ان کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف یا پھر جو ایک متحدہ الائنس ہے اپوزیشن کا، اس سے ایک مطالبہ کیا گیا ہے۔ وہ مطالبہ کیا ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تو چلیے سامعین، پہلی اپڈیٹ کے بارے میں آپ کو شیئر کرتا ہوں، نیوز ہیں کچھ وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ سامعین، سب سے پہلی اپڈیٹ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی پیرول کے اوپر رہائی کا مطالبہ کیا گیا ہے متحدہ اپوزیشن کی جانب سے۔ اب سامعین، یہ جو گرینڈ اپوزیشن الائنس بنا ہے، یہ اس حکومت کے خلاف اور جو ملک میں جو بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے، لا قانونیت ہے، اور اس کے بعد جتنا اس ملک میں اب کریک ڈاؤن کی ایک سچویشن ہے، اس کے خلاف ہے۔ سامعین، اپوزیشن کی جانب سے ایک سیاسی بیٹھک ہوئی، ایک سیشن بلایا گیا گرینڈ اپوزیشن کی جانب سے، جس میں مولانا حامد رضا صاحب سنی اتحاد کونسل کے ہیں، وہ بھی شامل تھے، محمود خان اچکزئی صاحب بھی شامل تھے، پاکستان تحریک انصاف کے نمائندے شامل تھے، عمر ایوب صاحب، بیرسٹر گوہر صاحب، سلمان اکرم راجہ صاحب، اور اسی طرح دوسرے جو رہنما ہیں وہ بھی شامل تھے۔ سامعین، اس میں یہ کہا گیا کہ مولانا حامد رضا صاحب کی جانب سے یہ کہا گیا کہ کچھ باتیں ہیں جو ہم پبلکلی نہیں کرنا چاہتے۔ اگر ہم وہ باتیں پبلکلی کرتے ہیں تو ایسے قیاس رائیاں مزید بڑھ جائیں گی۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ ایک ان کیمرہ ہے کہ اجلاس بلایا جائے، جس میں آرمی چیف صاحب بھی ہوں، سیکورٹیز اداروں کے جو سربراہ ہیں وہ بھی ہوں، گورنمنٹ کے نمائندے بھی ہوں، اور متحدہ اپوزیشن بھی ہو۔ اور دوسرا، محمود خان اچکزئی کی جانب سے بھی یہ کہا گیا کہ یہ تو فارم 47 کی حکومت ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا، یہ ہم اس سے مطالبہ کرتے ہیں یہ مستفید ہو جائیں، اور جو ہے نا پھر اس میں یہ کہا گیا کہ ان سیشن ایک کیمرہ اجلاس بلایا جائے، جس میں سیکورٹی کے ادارے بھی شامل ہوں، حکومت کے نمائندے بھی شامل ہوں۔ اور سامعین، اس میں یہ بھی مطالبہ کیا گیا کہ عمران خان صاحب کو پیرول کے اوپر رہائی دی جائے، جو کہ ان کا حق ہے، اور بلوچستان کے جو حالات ہیں اس کے اوپر ایک میٹنگ بلائی جائے، بجائے اس کے کہ پبلکلی آ کر ہم کچھ باتیں کہیں جو جس سے قیاس رائیاں بھی بڑھیں گی، کچھ شک و شبہات بھی بڑھیں گے، اور حالات ایسے بھی مزید خراب ہوں گے۔ تو متحدہ اپوزیشن کی جانب سے یہ اب کیا گیا ہے کہ مطالبہ کیا گیا کہ ہم ایک ان سیشن اجلاس بلانے جا رہے ہیں، جس میں سیکورٹیز کے ادارے ہوں، اس کے بعد گورنمنٹ کے کچھ نمائندے ہوں، متحدہ اپوزیشن اور ساری سیاسی جماعتیں بھی اس میں شامل ہوں۔ تو مطالبہ کیا گیا کہ اس میں عمران خان صاحب کو بھی پیرول کے اوپر رہا کیا جائے۔ اور جب شاہد خاقان عباسی سے اس کے بارے میں پوچھا گیا کہ کیا عمران خان صاحب کو وہ پیرول پر رہا کریں گے، نہیں، تو ان کا جواب تھا کہ وہ عمران خان صاحب کو پیرول کے اوپر رہا نہیں کریں گے، لیکن ان کا حق ہے، جس طرح کے بلوچستان کے حالات ہیں، اس کے بعد سیکورٹی چیلنج ہیں، تو اس میں حق ہے کہ عمران خان صاحب کو پیرول کے اوپر رہائی دی جائے، چاہے وہ چند دن کے لیے بھی ہو، لیکن ان سے مل کر چیزوں کو ڈسکس کیا جائے، ان سے بات چیت کی جائے، ان سیشن اجلاس ہو جس میں سارے نمائندے شامل ہوں، ملک کے تمام سٹیک ہولڈرز، سیکورٹی سٹیک ہولڈرز، گورنمنٹ کے سٹیک ہولڈرز، اور تمام سیاسی جماعتوں کے سٹیک ہولڈرز شامل ہوں، باشمول عمران خان صاحب، بلوچستان کے حالات کو ڈسکس کیا جائے اور ان کا کوئی سیاسی حل نکالا جائے۔ تو سامعین، دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا رد عمل آتا ہے گورنمنٹ کی جانب سے یا پھر طاقتوروں کی جانب سے، کہ کیا حالات کو دیکھتے ہوئے عمران خان صاحب کی پیرول کے اوپر رہائی ممکن ہوتی ہے، یا پھر اس بار بھی ریجیکٹ کا آپشن ان کے لیے ہوگا۔ تو دوسرا سامعین یہ کہ اب جیسے جیسے حالات بدلتے جا رہے ہیں، تو متحدہ اپوزیشن کی جانب سے جو اس کے سربراہ ہیں، جن کو عمران خان صاحب نے سربراہ بھی بنایا تھا مذاکرات کے لیے، محمود خان اچکزئی صاحب۔ سامعین، محمود خان اچکزئی صاحب کی جانب سے ایک مطالبہ آیا، تو انہوں نے کہا کہ جو ہماری جس میں پاکستان تحریک انصاف کے نمائندے بھی ہیں، ہمارے بھی اس اسمبلی میں، ہمیں ایسے مستعفی ہونے چاہیے، یا پھر انہوں نے کہا کہ ہماری جو فارم 45 کی جو ایسا سمجھے کہ فارم 45 یا ہماری جو فارم 45 کی حکومت ہے، جو ہمارے حقیقی ایم این اے ہیں، وہ ایک باہر اسمبلی بنا لیں۔ انہوں نے کہا کہ اس گورنمنٹ کے ساتھ نہ بیٹھے، کیونکہ وہ ایک جعلی اسمبلی ہے، تو اسے بہتر ہے کہ ہم ایک نئی ایسا سمجھے کہ ایسا پارلیمنٹ کے باہر یہ اسمبلی لگانے، اور جتنے جو حقائق ہیں، جو اس مہنگائی کا تناسب ہے، جس طرح کے حالات ہیں، ہم ان کو ایکسپوز کریں۔ انہوں نے گورنمنٹ سے بھی مطالبہ کیا کہ آپ حالات کو سنجیدگی سے دیکھیں، تمام سٹیک ہولڈرز مل کر بیٹھیں اور حالات کی سنگینی کا جو ہے نا اندازہ لگائیں۔ اور انہوں نے مزید کہا کہ یہ تو فارم 47 کی حکومت ہے، ان کے کیا ہاتھ پلے، کیا اختیار ہے، ہمیں ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اگر ہم استعفے نہیں دے سکتے تو کم از کم ہم پارلیمنٹ کے باہر ہی ایک پارلیمنٹ بنا لیتے ہیں، جس میں تمام حقیقی ایم این ایز اور جو پاکستان تحریک انصاف کے جو موجودہ ایم این ایز ہیں، جن کے فارم 47 ایشو ہو چکے ہیں، تو ان کو باہر سے اسمبلی میں
آنا چاہیے، باہر ایک اسمبلی بنا لیتے ہیں، وہاں وہ حقائق کو مد نظر رکھیں اور وہاں چیزوں کو ڈسکس کریں۔ تو سامعین یہ تھے مطالبات، ایک تو عمران خان صاحب کی پیرول کے اوپر رہائی، اور دوسرا یہ کہ جو محمود خان اچکزئی صاحب کی ایک آپ ایسے سمجھے کہ ایک ڈیمانڈ ہے یا پھر ایسا تجویز ہے، دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف یا پھر متحدہ اپوزیشن اس کے اوپر کتنی جو ہے نا سنجیدگی دکھاتی ہے۔ اور سامعین ایک تیسری اہم ڈیولپمنٹ افسوسناک یہ ہے کہ حافظ سعید صاحب کے اوپر جو ہے نا ایک حملہ ہوا ہے جس میں وہ زخمی ہوئے، یہ اب تک کی اطلاعات ہیں، لیکن دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر ان کو جو ہے نا CMH منتقل کر دیا گیا ہے۔ لیکن پاکستان کے سیکورٹی حالات بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں، اللہ ان کو اپنی امان میں رکھے، اللہ پاکستان کی حفاظت کرے، ہمارے سیکورٹی فورسز کی بھی اللہ حفاظت کرے اور فوج کی بھی اللہ حفاظت کرے۔ لیکن اب تک کی خبر ہے یہ کہ حافظ سعید صاحب کے اوپر بھی حملہ ہو چکا ہے اور اس وقت CMH اسپتال میں ایڈمٹ ہے۔ سامعین یہ کوئی مصدقہ اطلاعات نہیں ہے، اس میں ایسا سمجھے کہ یہ مصدقہ اطلاعات نہیں ہے، غیر مصدقات ہے، اس میں جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، سچ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ لیکن جس طرح کی نیوز چل رہی ہے یہی ہے کہ حافظ سعید صاحب کو بھی ٹارگٹ کیا گیا اور وہ اس وقت زخمی حالت میں ہسپتال میں داخل ہیں۔ تو سامعین یہ تھی آج کی خبریں، تو اس طرح کے مزید لیٹسٹ اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ آپ کو اپنے امان میں رکھے۔ ویڈیو کو دیکھنے کا شکریہ، تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔